سے نکل کے جا رہا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس جرأت مندانہ ہجرت کے سوا باقی لوگ اپنے بال بچے کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر اور اپنی دولت مال چھوڑ کر مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ گئے۔ ان لوگوں نے اتنی قربانیاں دی اور آج اپنے آپ کو یہ مسلمان کہلوانے والے ان کی قربانیوں کا یہ بدلہ دے رہے ہیں۔ گالیاں، دشنام، لان تان، سب و شتم جو ان کے بس میں آتا ہے کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کے مقام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک بیان فرمایا، دنیا میں ہوتے ہوئے جن کو جنت کی بشارت دے دی، ایک مرتبہ نہیں، کئی احادیث میں کئی واقعات۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، وہ عشرہ مبشرہ والی حدیث، اس میں سب سے پہلا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ لوگ ان کو بھی گالیاں نکال رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص صحابی، سارے صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھے۔ اس فرق کو سمجھتے ہیں؟ سارے صحابی خود مسلمان ہو کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کے اسلام کو طلب کیا، خواہش کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بے ابی جہل بن ہشام او بے عمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، ابو جہل کو مسلمان کر دے یا عمر خطاب کو مسلمان کر دے۔ دعائیں مانگی، اے اللہ ان دو بندوں میں سے ایک بندہ مجھے دے دے، جو تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے وہ مسلمان ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ گھر سے قتل کرنے کے لیے نکلے تھے۔ ان کے اسلام کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ گھر سے نکلے کہ میں آج مسلمانوں کے نبی کا سر قلم کر کے آؤں گا۔ تھوڑا راستے میں نکلے تو راستے میں کسی نے کہا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ آج مسلمانوں کے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی کو قتل کرو گے وہ تو دور کی بات ہے، تمہاری تو اپنی بہن فاطمہ مسلمان ہو چکی ہے، تمہارا بہنوئی سعید مسلمان ہو چکا ہے۔ وہاں سے سیدھا اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر کی طرف رخ کیا، دیکھا تو بہن اور بہنوئی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہیں ساری کی ساری دنیا بدل گئی۔ بالآخر پوچھا کہ مجھے قرآن سناؤ، یہیں مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے کہ مجھے اپنے نبی کے پاس لے جاؤ۔ گھر سے قتل کرنے کے لیے نکلے، گھر سے جان لینے کے لیے نکلے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جان نثار کر دی۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا، نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا تو عمر فاروق نبی ہوتا۔ اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا، کیونکہ نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، میرے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر فاروق نبی ہوتا۔ اتنا مقام اس انسان کا۔ اور ان لوگوں کی زبان جو اپنے آپ کو محبان رسول کہلواتے ہیں، جن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو اتنی عظمتیں بخشیں، جن کو اتنا مقام دیا، جن کے اتنے فضائل ہمارے سامنے رکھے، یہ لوگ ان کو گالیاں بکتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنا مقام، اتنا جلال، اتنی عظمت۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن الخطاب، عربی کا انداز بولنے کا، اے ابن الخطاب، اے ابن خطاب یہ کیا بات ہے؟ والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تو کسی راستے پر چلتا ہے
اس راستے میں اگر سامنے سے شیطان بھی آ رہا ہو تو وہ شیطان راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ اتنا مقام اللہ رب العزت نے جس انسان کو دیا، یہ انسان، یہ مسلمان، یہ اپنے آپ کو محبان رسول کہلوانے والے اس عظیم ہستی کے بارے میں بھی بدزبانیاں کرتے ہیں۔ اس مہینے کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے برکت والا بنایا۔ یہ مہینہ مسلمانوں کے اسلامی تقویم یا کیلنڈر کا پہلا مہینہ۔ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا، جنہوں نے ہجرت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی، گھر بار چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر کسی چیز کی پرواہ نہ کی، بجائے اس کے کہ ہم ان کا عزت اور احترام کے ساتھ نام لیں، ان کا اچھے الفاظ سے تذکرہ کریں، اس کی بجائے ان کی زبانوں سے گالیاں ہی ہر وقت، پورا مہینہ فر گالیاں ہی نکلتی رہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک سے بڑھ کر ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ عثمان غنی ایک بیٹی دی، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا پہلی بیٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے نکاح میں دی، اور وہ کچھ عرصے کے بعد فوت ہو گئی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کی بیٹی کسی کے یہاں دکھی رہی ہو، تکلیف میں رہی ہو، تو کوئی دوسری بیٹی وہاں دے گا، اور اگر پہلی بیٹی سکھ کے ساتھ، عزت احترام کے ساتھ اس گھر میں 4 دن گزار لے، لوگ اپنی دوسری بیٹی بھی دے دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ 2 بیٹیاں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، یہ پہلے ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھی، اور جس وقت آسمان سے قرآن کریم کی وہ چھوٹی سی صورت جو 30ویں سپارے میں ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ صورت نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دو۔ ان دونوں نے اپنے باپ کی بات میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں بیٹیوں کو طلاق دے کر گھر بھیج دی۔ بیٹیوں والے بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس کی 2 بیٹیوں کو ایک ہی دن میں یک وقت طلاق ہو جائے اور وہ سسرال سے ڈیرا اٹھا کر باپ کے گھر میں ڈیرا لگا لیں، کس قدر ذہنی کوفت پہنچتی ہوگی اس آدمی کو۔ مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی مالی، جسمانی، ذہنی، نفسیاتی، ہر قسم کی اذیتیں پہنچائیں۔ اس ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو کہہ کر نبی کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی۔ یہی دونوں بیٹیاں پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، ان کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ فوت ہو گئیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا بھی ان کے نکاح میں دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی 2 بیٹیوں کے یک وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے یکے بعد دیگرے، حضرت عثمان کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا لقب ہے ذوالنورین۔ ذوالنورین نبی کی 2 بیٹیوں کے شوہر۔ کہاں ایک بیٹی کا شوہر، اسے یہ لوگ آسمان پہ اٹھائے پھر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے نکاح میں نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ صرف ایک، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ اور یقین مانیں کہ دل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے اتنا ہی مقام ہے جتنا کہ دیگر صحابہ یا خلفاء راشدین کے لیے ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہم ان کی کوئی توہین کرنا چاہتے ہیں یا ان کے مقام میں کمی کرنا چاہتے ہیں، حاشا وکلا، وہ بڑے عظمتوں والے، بڑے مقام والے، لیکن ایک بیٹی کا شوہر ہوا تو اسے ہم آسمان پہ اٹھا لیں، اور 2 بیٹیوں کا جو شوہر ہے اس کو پلے ہی نہ باندھے، یہ بھی تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہے نا۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ نبی کی بیٹیاں نہیں تھیں۔ اب یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے، کہتے ہیں کہ رقیہ اور ام کلثوم نبی کی بیٹیاں نہیں تھیں۔ آپ لوگ سیرت کا، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں نے، اہل سنت نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد گننا شروع کی تو انہوں نے بیٹوں میں اضافہ کر دیا۔ نبی کے بیٹے عام ہمارے جو
سیرت نگار ہیں وہ تو 3 ذکر کرتے ہیں، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم۔ کچھ سیرت نگار کہتے ہیں کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 بیٹے تھے، قاسم، عبداللہ، ابراہیم، طیب اور طاہر، جبکہ طیب اور طاہر عبداللہ کے لقب ہیں۔ بیٹے 3 تھے۔ اہل سنت سیرت نگاروں نے 2 بیٹے زیادہ کر دیے، شیعہ سیرت نگاروں نے نبی کی 3 بیٹیاں کم کر دی۔ نبی کی بیٹیاں 4 تھیں، انہوں نے کہا نہیں، ایک ہی بیٹی تھی، وہ 3 جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کے پہلے شوہروں کی بیٹیاں تھیں، جبکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے مخصوص لفظ استعمال فرمایا ہے۔ عربی لغت آپ جانتے ہیں کہ انتہائی فصیح و بلیغ لغت ہے، اور قرآن جو کہ اللہ کا کلام ہے اس سے بڑا فصیح بلیغ کلام کس کا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے بیوی کی سابقہ شوہر سے جو بیٹی ہوتی ہے اس کے لیے ربیبہ کا لفظ استعمال کیا ہے، وَرَبَائِبُكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں پرورش پاتی ہیں۔ قرآن نے جب صاف کہا کہ ربائب الگ ہے، بنات الگ ہے، اور پھر قرآن کریم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا پتہ قرآن دے رہا ہے۔ قرآن کریم شاہد ہے کہ نبی کی ایک بیٹی نہیں تھی۔ آپ پردے کی آیات کو پڑھ کر دیکھیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے نبی اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ جب بھی کبھی گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں لے کر نکلیں۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے۔ ایک ہوتی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اگر صرف ایک بیٹی ہوتی تو بناتے کا کہنے کا کوئی معنی نہیں تھا، اور 2 بھی نہیں، ایک بھی نہیں، 2 بھی نہیں، کیونکہ عربی زبان میں 2 کے لیے الگ لفظ موجود ہے۔ 2 کے لیے تثنیہ کا صیغہ، جیسا کہ ہمارے یہاں معروف ہے نا، ریالین، یہ گنتی تو آپ جانتے ہیں نا سارے، ریال 1 ریال اور 2 ریال ہوں تو ریالین، تثنیہ کا صیغہ ہے، عربی زبان میں مستقل لفظ موجود ہے۔ اگر 2 بیٹیاں ہوتی تب بھی یہ لفظ استعمال عربی میں نہیں ہوتا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ نبی کی ایک بیٹی بھی نہیں، 2 بھی نہیں، جمع کا صیغہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور تاریخ شاہد ہے، اور اس پر شیعہ کی اپنی کتابیں شاہد ہیں۔ شیعہ مورخین کی جو منصف مزاج مورخین ہیں ان کی خود کتابوں میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ ان 4 بیٹیوں میں سے 2 کا شوہر ان کی زبانوں کے اوپر چڑھا ہوا ہے، اس کو یہ ہر وقت گالیاں بکتے رہتے ہیں، اور جو ایک بیٹی کا شوہر ہے وہ ان کا سارا کچھ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، وہ عظیم انسان جسے ایک بیٹی دی پھر دوسری بیٹی دے دی۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر میری کوئی تیسری بیٹی بھی باقی ہوتی تو میں وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ کس قدر اعتماد، کس قدر وثوق، کس قدر اعتبار حاصل کیا اس انسان نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے۔ اس حدیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں، اور ایک روایت کے الفاظ میں ہے کہ آپ کی رانیں ننگی تھیں، جیسے آدمی بیٹھ کر کپڑا لپیٹ کر اپنے آگے رکھ لیتا ہے، چادر تو ہوتی تھی، پتلون وغیرہ کا تو وہ زمانہ نہیں تھا، چادر تھی لپیٹی اور اپنے سامنے اکٹھی کر لی۔ پنڈلیاں ننگی تھیں، گھٹنے تک ننگی تھیں، یا کچھ ران کے حصے ننگے تھے، کس طرح آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ نے کہا آ جائیں، آپ اپنی اصل حالت پر اسی طرح بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی، فرمایا آ جائیں، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، آپ میں بالکل ذرا برابر حرکت نہیں آئی۔
تیسرے آدمی نے اجازت طلب کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب اجازت طلب کی